الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد، معزز ناظرین، آج کا عنوان ہمارا ذاتی عنوان ہے، ہمارا اپنا عنوان ہے، ہماری قوم کی خصوصیت والا عنوان ہے. یہ وہ عنوان ہے جس پر قوم مہدویہ ٹکی ہوئی ہے، بلکہ عقیدہ مہدویہ کل یہی فرائض ولایت ہے. فرائض نبوت کے متعلق آپ نے کل سنا، آج ہم فرائض ولایت کے متعلق گفتگو کریں گے. فرض کی تفہیم میں نے کر کے بتائی کہ فرض کس کو کہا جاتا ہے. نبوت کی تفہیم کل میں نے کر کے آپ کو بتائی کہ کسے کہا جاتا ہے. ولایت کی تفہیم میں نے کل کر کے آپ کے سامنے بتائی کہ کسے کہا جاتا ہے. ولایت ایک رشتہ دوستی کا ہے، ولایت ایک رشتہ محبت کا ہے، ولایت ایک رشتہ فدا ہونے کا ہے، ولایت ایک رشتہ بے نیازی کا ہے، ولایت ایک رشتہ جاں فدائی کا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جس میں انسان کی مختلف جو خصوصیات ہیں ان میں بالخصوص جس خصوصیت کا نام جذبہ محبت ہے، ولایت اسی پر مبنی ہے. ولایت کی بنیاد، ولایت کل محبت سے تعلق رکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، انشاءاللہ ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جسے اللہ لائے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نے کل آپ سے عرض کیا کہ لوگوں کو مختلف ان کے مزاج کے مطابق مخاطب کیا. ڈرنے والوں کو ڈرا کر مخاطب کیا، امیدیں رکھنے والوں کو تحفے تحائف دے کر یا ان کی امید بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ بتانے کی کوشش کی. جس کو سماجی مسائل میں دلچسپی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں ان کی دلچسپی کا انتظام کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سماجی معاملات کا احاطہ کیا. جس کو سیاست سے دلچسپی تھی، اللہ نے ان کے لیے سیاسی دلچسپی کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید میں سارے سیاسی معاملات کا احاطہ کیا. جن کو ادب سے دلچسپی تھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادب کے درس و تدریس کا انتظام رکھا. جن کو آہنگ اور عروج سے دلچسپی تھی، اللہ نے قرآن مجید کی آیتوں کو اس ترتیب اور اس بندش کے ساتھ پیش کر کے بتایا کہ جس کی نظیر دنیا کا کوئی دوسرا شاعر پیش نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے ہر دلچسپی والے انسان کی دلچسپی کا سامان اپنے کلام مبین میں رکھا ہے. اسی وجہ سے دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں انسان کی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کا احاطہ کیا گیا ہے. You name it, whatever you desire from Islam, it is there in Quran Majid. Whatever is your interest, you will find the subjects of your interest in Quran Majid. If you are a poet, you will find ayahs which are much better than poetry. If you are a person who has interest in literature, then Quran Majid has given you the standard of language which no other literature can match. If your interest is in
History, Quran Majid has given you the facts of history, the puzzles which science and historians have failed to resolve. Quran Majid has resolved all those puzzles of history. If a person has interest in politics, Quran Majid has ensured that he finds things of his interest in Quran Majid. If a person has interest in civic information, then Allah subhanahu wa ta'ala has given him the perfect civic balance of a society in Quran Majid. If a person is interested in social affairs, Quran Majid has ensured that he finds something about social affairs in his religion. So Allah tabarak wa ta'ala ne ہر قسم کے انسان کو قرآن مجید میں مخاطب فرمایا، لیکن مومنوں کو جہاں مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہاں مومنوں سے بجائے انسان کی امیدوں کے مطابق ان سے کلام کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے اپنی امیدیں بیان کی ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جس میں ایک اپنے نے دوسرے اپنے کے آگے اپنے دل کا حال رکھا، ایک پیارے نے دوسرے پیارے کے آگے اپنے دل کا حال رکھا. اللہ نے اپنے مومنوں کو اپنا سمجھا اور ان کے آگے اپنی خواہشات اور اپنی امیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. انہیں نہ صرف اپنی امیدوں اور خواہشوں سے آگاہ کروایا، بلکہ اللہ نے انہیں گاہے گاہے آنے والی مشکلات، ہر لمحہ آنے والے تغیرات، ان ساری کی ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقف کروایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ عنقریب ایک قوم کو لائے گا. اب اس کلام، اس آیت کریمہ کا جو میسج ہے اس پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سائنس کی دلچسپی والے سے نہیں، کسی میتھس کی دلچسپی والے سے نہیں، کسی ہسٹورین سے نہیں، کسی پالیٹیشین سے نہیں، کسی سوشل ورکر سے نہیں، کسی ادیب سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن سے خطاب کیا ہے. Allah addressed مومنین and he told them that an قریب، very soon، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے تو اللہ ایک نئی قوم کو لائے گا. اس سے متعلق ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم مہدویہ کی بشارت دی. صحابہ سے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں، تفسیر کبیر میں مرقوم ہے یہ حدیث، کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو میری منزل میں ہے. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کیف یکون یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اللہ کے رسول، آپ آخری نبی ہیں اور آپ لا نبی بعدک، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پھر یہ کیوں کر ہو سکے گا کہ کوئی قوم آپ کی منزل میں آ جائے؟ کیونکہ کسی قوم کا اللہ کے رسول کی منزل میں آ جانا ایسا ہوگا کہ اس کا سربراہ اللہ کے رسول کی منزل کا ہو. اگر وہ سربراہ اللہ کے رسول کی منزل کا ہوگا تبھی جا کر وہ قوم اس منزل میں آئے گی. بہرحال اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی اور کہا کہ آنے والے ہیں. صحابہ نے اپنی فکر ظاہر کی کہ یہ کیسے ہوگا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی نہ ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبت اور قرب کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ جس سے انبیاء بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم کے آنے کی خبر دی.
اللہ کے رسول نے ایک قوم کے آنے کی خبر دی، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اس قوم کے آنے کی خبر کے ساتھ ساتھ کسی صفت کے مومنوں سے چلے جانے کی علامت بھی بیان کی، اور اس علامت کے ذریعے سے اس قوم میں یہ صفت کے موجود ہونے کیا اشارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دیا کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ دین سے پھر جانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ لوگ توحید سے پھر جائیں گے، دین سے پھر جانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، دین سے پھر جانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ لوگ حج نہ کریں گے، دین سے پھر جانے کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ لوگ زکوٰۃ نہ دیں گے، دین سے پھر جانے کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، سارے کے سارے دینی کام کریں گے، لیکن ایک چیز ان سے غائب ہو جائے گی جس چیز کا نام ہے محبت۔ اسی وجہ سے اللہ نے کسی اور صفت سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ مہدوی قوم کی بنیاد، یہ مہدوی قوم کی تھیم، یہی مہدوی قوم کا انٹینشن ہے کہ this religion is based on love. This religion has a vision of love, and this religion has a motivation of love, and this religion has a goal of love, and this religion wants to achieve love. It is all about love, and the one who does not have love in his heart, he cannot be a Mahdavi. Because Allah Tabarak wa Ta'ala himself has stated the quality of this community which is going to come after Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam, that he says that they are going to love Allah subhanahu wa ta'ala and Allah is going to love them. So Allah has specified the quality of love in this community. So it is mandatory and it is compulsory, and I have stopped using the word mandatory and compulsory and first, and I would say that this is the need and requirement of the relation that you are supposed to have with Allah, that love has to be the quality of the relation. Love is supposed to be the quality of this relation. Unless the love is the quality of this relation is not true to the requirement of Allah subhanahu wa ta'ala, which Allah has required in this ayat-e-karima by saying Allah is going to love them and they are going to love Allah subhanahu wa ta'ala. This is the theme of Mahdaviya community. This is the idea of Mahdaviya community, and this is what we are supposed to be pursuing in our life. ہماری زندگی کا بنیادی جو مقصد ہے وہ محبت ہے۔ ایک مہدوی کون ہوتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ یہ کہیں وہ عاشق ہوتا ہے۔ مہدوی کون ہوتا ہے؟ فلسفی نہیں ہوتا، مفسر نہیں ہوتا، تاریخ دان نہیں ہوتا، ادیب نہیں ہوتا، ماہر حدیث نہیں ہوتا، ماہر کلام نہیں ہوتا۔ محبت کی صفت رکھنے والے کو مہدوی کہا جاتا ہے۔ مہدوی وہی ہوگا جو عاشق ہوگا، اور اس کا عشق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کا عشق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب میں آپ کو دو لفظ میں نے استعمال کیے، آپ کے ذہن میں یہ بات گزر رہی ہوگی کہ میاں نے محبت بھی کہا اور عشق بھی کہا۔ یہ دونوں لفظ محبت اور عشق سے میاں نے استعمال کیے ہیں، تو کیا یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں؟ کیا یہ دونوں لفظ کے معنی ایک ہی ہیں؟ کیا یہ دونوں لفظ ایک ہی پیغام دیتے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس سے متعلق میرے جد حضرت فاضل العصر اسد العلماء علامۃ العصر حضرت ابو سعید سید محمود عرف مرشد میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقلیات بندگی میں عبدالرشید کی حصہ توضیحات میں عشق سے متعلق ایک چھوٹی سی بحث کی ہے اور عشق کا بیان کیا ہے۔ اگر کوئی ٹھیک ٹھاک اردو جانتا ہے تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھے۔ اس کو جو مزہ آئے گا وہ پڑھ کر وہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے، لیکن میں آج آپ کی معلومات کے لیے مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ محبت اور عشق ایک ہی جذبے کو بیان کرنے والے دو لفظ ہیں، لیکن یہ دو مختلف لفظ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف لفظ محبت کی انٹینسٹی کے ڈیفرنٹ لیولز کو بیان کرتے ہیں. This is such a beautiful thing that if a person is educated in language, if a person can understand the logic of the language, he can be a doctor, an engineer, a man who has studied science, maths. These subjects are different, but a person who is literate, a person who is capable of understanding the language, then he can enjoy his life in such a way that no doctor, no engineer, no scientist, no professional can enjoy his life. Because language is something which has the pleasure of the entire universe. علم آدم الاسماء الحسنى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے آدم کو اسماء یعنی اچھے نام سکھائے، اور زبان یہی ہے کہ ہر چیز کے نام پر ایک لفظ وضع کیا گیا ہے. کوئی نام کسی چیز کا نام ہے اور کوئی نام کسی کام کا نام ہے. اس میں سے ناموں کی ہی تقسیم میں اسم بھی بنا، فعل بھی بنا اور مختلف صیغے بنے، لیکن یہ سارے نام ہیں. اللہ نے نام سکھائے ہیں آدم کو، تو لینگویج سیکھنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت اور عشق ایک ہی جذبے کے دو مختلف معیارات کا نام ہے. I will bring it in English that Muhabbat and Ishq, both the words are used to express same emotion in different degrees, in different levels. Muhabbat means it is an emotion, a pleasant emotion of a human heart in its preliminary stage. That is called Muhabbat. When it starts growing, it is still called Muhabbat. It starts growing, it is still called Muhabbat. It grows and grows and grows, and it is still called Muhabbat. And it reaches to a point when a man who is possessing this quality, the man who is having this emotion in his heart, has reached to the point where he has become so selfless that he has stopped desiring anything, and he thinks that whatever he desired was nothing but himself. And that point where he has lost all the differences of me and you, that point he becomes an ashikh. And that level of love is called ishq. اس کو میں ایک اچھے واقعے سے بیان کرتا ہوں. مجنو کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیلا کا نام آپ نے سنا ہوگا. مجنو کا نام خیس تھا، اس کی معشوقہ تھی لیلا. ان کی محبت کا بڑا مشہور چرچا ہے، ساری دنیا جانتی ہے ان کی محبت کے تعلق سے. ہر سال کسی مقام پر ایک میلہ لگتا تھا. عربوں میں کے مقامات پر میلے اس زمانے میں لگا کرتے تھے. تو لیلا اور اس کی سہیلیاں ساری اس میلے میں جمع ہوئی. اب جب لڑکیاں جو ہے ینگ لڑکیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو ایک دوسرے کے تعلق سے ایک دوسرے کی پرسنل باتیں وغیرہ ہنستے بولتے ہیں. یہ ساری ہنسی مذاق کی باتیں چلتی ہیں. لڑکیاں اپنے اپنے شوہر، اپنے اپنے عاشق، اپنے اپنے محبوب کے تعلق سے بیان کرنے لگی. لیلا سے سب نے پوچھا، لیلا تیرے عاشق کی تو بڑے چرچے ہیں، ساری دنیا میں تیرا عاشق مشہور ہے، تیری محبت کو اس نے ساری دنیا میں مشہور کر دیا، تیرا جیسا عاشق ہے ویسا کوئی عاشق نہیں. لیلا نے کہا ہوگا. سہیلیوں نے لیلا سے کہا کیوں نہ اس کی محبت کا ایک امتحان لیا جائے. Let us put a test of his love. Laila agreed on that. And what was the test? امتحان یہ تھا کہ ایک خاصیت کو، ایک میسنجر کو بھیجا گیا ہاتھ میں ایک چھری دے کر، اور کہا گیا کہ خیس سے اس کے جسم کے ہر حصے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر آئے، مانگے جا کر. لیلا نے کہا میں اپنے عاشق سے تو امتحان میں ڈال رہی ہوں، تم لوگ بھی اپنے اپنے عاشقوں کو ڈالو. تو ساری لڑکیاں اپنے اپنے عاشقوں کے پاس ایک ایک خاصیت بھیجیں. اب سب کے جو ہے خاصیت گئے، کوئی گالی سن کر واپس آ گیا تو کوئی مار کھا کر واپس آ گیا.
کوئی انکار سن کر واپس آ گیا. تو ساری لڑکیاں مایوس ہوئیں کہ وہ ارے ہمارے عاشق تو ہم سے ویسی محبت نہیں کرتے, وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے. سب نے کہا لیلا تیرا قاصد ابھی واپس نہیں آیا. بہرحال لیلا کا قاصد جب قیس کے پاس پہنچا, وہ بیچارہ پھٹے حال بھوکا پیاسا کسی درخت کے نیچے پڑا ہوا اپنی معشوقہ کی یاد میں. وہ قاصد گیا, جا کر کہا لیلا نے سلام کہا ہے. قیس نے کہا وعلیکم السلام. کہا میں اس کا پیغام لایا ہوں. تو بولے کیا بات ہے؟ تو اس طرح امتحان تمہاری محبت کا ہے کہ لیلا نے اور اس کی سہیلیوں نے یہ اپنے اپنے معشوق پر امتحان رکھا کہ اپنے جسم کے ہر حصے کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر روانہ کرے. قیس نے کہا ارے میری معشوقہ کی میرے عشق اور میری معشوقہ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے تو میری جان حاضر ہے, لاؤ چھری. قیس نے یہاں کا ٹکڑا کاٹا, یہاں کا ٹکڑا کاٹا, یہاں کا کاٹا, یہاں کا کاٹا, اپنے جسم کے ہر حصے کا ایک ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور قاصد سے دے کر کہا جاؤ لے جاؤ اور کہنا کہ لیلا میں نے سلام کہا ہے اور میں نے تیری خواہش پوری کر دی. اب وہ بیچارہ قاصد پہنچا, ساری سہیلیوں نے دیکھا, ارے باپ رے باپ, تیرا عاشق جیسا تو شاید دنیا نے ایسا عاشق نہ دیکھا ہوگا. تیری خواہش پر اس نے اپنے جسم کے ہر حصے کا ایک گوشت کا ٹکڑا بھیج دیا. ایسا عاشق کسی کو نہیں مل سکتا. تیرا عاشق تو کامل ہے, مکمل عاشق ہے, کمپلیٹ لور. لیلا نے کہا ابھی کچا ہے, ہی از ناٹ کمپلیٹ یٹ. ساری سہیلیاں تعجب میں رہی, ارے باپ رے یہ کیا بات ہے, اتنے بڑے امتحان سے گزرنے کے بعد ابھی لیلا کہہ رہی ہے کہ یہ قاصد جو ہے, یہ عاشق ابھی محبت میں کچا ہے, انکمپلیٹ ہے. لیلا نے کہا اگلے سال یہاں پر ملنا, انشاءاللہ میں بتاؤں گی. دوسرے سال میلہ جان لگا, ساری سہیلیاں جمع ہوئی, قاصد کو بھیجا گیا. لیلا سے سہیلیوں نے کہا چل تو نے کہا تھا بتائے گی کس طرح تیرا عاشق کامل ہوگا. تو لیلا نے کہا اپنے قاصد سے جاؤ قیس سے میرا سلام کہنا, کوئی چیلنج نہیں, کوئی ٹاسک نہیں, جاؤ بس میرے عاشق سے میرا سلام کہنا. وہ گیا, جا کر دیکھا پھر اسی طرح بیابان میں پڑا ہے کسی درخت کے نیچے پھٹے حال. جا کر کہا قیس تجھے لیلا نے سلام بھیجا ہے. وہ بیچارہ اٹھا, قاصد کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا من لیلا, کون لیلا؟ قاصد نے کہا ارے وہ لیلا جس کے لیے تو سارے جہاں میں رسوا ہوا, وہ لیلا جس کی محبت نے تجھے گھر سے نکالا, جس کی محبت نے تیرے جسم پر پھٹے کپڑے پہنوا دیے, جس نے تجھے رسوا کیا, جس نے تجھے بھوکا رکھا, جس نے تجھے اپنے خاندان سے دور کر دیا, جس نے سماج سے دور کر دیا. تو در بدر بھوکا پیاسا ٹھوکریں کھاتا ہوا پھر رہا ہے. جس لیلا کے لیے تو نے گزشتہ سال اپنے جسم کے ہر حصے کے گوشت کا ٹکڑا دیا, میں اس لیلا کا سلام لایا ہوں اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ من لیلا, کون لیلا؟ قیس نے کہا میں کسی لیلا کو نہیں جانتا, میں خود لیلا ہوں. میں کسی لیلا کو نہیں جانتا, میں خود لیلا ہوں. تو عاشق اس کو کہتے ہیں جو اپنے معشوق کی طلب میں اس قدر ڈوب جائے کہ اپنے آپ کو اپنی معشوق کی جگہ سمجھنے لگے اور اپنے وجود کو بھول جائے. اس مقام پر آ کر کہا جاتا ہے کہ یہ عاشق ہوا. اور محبت کی اس کیفیت کو کہتے ہیں عشق. محبت کی اس کیفیت کو کہتے ہیں عشق. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تم سے محبت کا تقاضا کیا ہے تو تم محبت اللہ سے نچلے درجے کی نہ کرو, بلکہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ قسم کی جو محبت ہو سکتی ہے وہ محبت کرو جس میں میں اور تو کا فرق بھی ختم ہو جائے. ایسی محبت کرو. عاشق اور معشوق دو بدن ایک جان کی جو بات کہی جاتی ہے, لیکن یہاں پر بدن دو نہیں, اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو اس طرح مستغرق کر دو کہ عاشق اور معشوق کا فرق بھی ختم ہو جائے. اس منزل کو جا کر کہتے ہیں عشق کمال کو پہنچا. عشق
کمال کو پہنچا. یہ عشق محبت کا وہ جذبہ ہے جس کے اندر انسان سیلف لیس ہوتا ہے. جو چیز دے کر اس کے عوض میں کچھ چیز طلب کی جاتی ہے وہ محبت نہیں ہو سکتی, وہ تجارت ہے. محبت اور تجارت میں فرق کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کچھ چیز دے کر اس کے عوض میں کچھ چیز لی جائے تو اسے تجارت کہتے ہیں, اور بغیر کسی امید کے دے دینے کا نام محبت ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی چیز کی امید کے آپ نے پاس جو کچھ ہے آپ کے وہ اللہ کو دے دو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو. پھر جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہیں دے دے گا. تمہاری اوقات نہیں کہ تم اللہ کو کچھ دو, لیکن اللہ کائناتوں کا مالک ہے. وہ اگر اپنے پاس کا سب کچھ تمہیں دے دے تو تم سے بڑا غنی کون ہوگا دنیا میں؟ تم سے بڑا دولت مند کون ہوگا؟ جس کا اللہ دوست ہو جائے, جس کا اللہ ولی ہو جائے, اور جو اللہ کا ولی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہو کر اسے جب دینے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ساری دنیا میں پیسے والا یا دولت مند انسان, غنی انسان کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی راہ میں کسی فقیر کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ محتاج ہے, نادار ہے. وہ تو غنی ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ کی محبت ہے. وہ اگر چاہے تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے جی سکتا ہے, لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی خوشی کے لیے جو چاہے وہ اللہ وہ کرے گا. اس لیے اس نے اپنی زندگی کے اس طرز کو اختیار کیا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا خدا لمحہ بھر کے لیے بھی اس بات کو محسوس کرے کہ وہ کسی لمحہ اس سے غافل ہوا ہے. وہ 24 گھنٹے ہر سانس کے ساتھ اپنے پروردگار سے جڑا ہوا رہنا چاہتا ہے. وہ اللہ کی راہ کا فقیر ہے. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ فرائض نبوت بنیاد ہے اور فرائض ولایت اس بنیاد پر ٹھہری ہوئی عمارت ہے. جس عمارت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مکین ہو, جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس میں رہے, آپ اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ اس مکان میں اللہ رہے, اس مکان سے اللہ خوش ہو, اس مکان سے اللہ راضی ہو جائے, آپ یہ چاہتے ہیں. میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں فرائض ولایت 8 ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرائض ولایت 8 ہیں. ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ فرائض ولایت 8 ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرائض ولایت کی گنتی نہیں کرنا چاہتا. میں فرائض ولایت کی گنتی نہیں کرنا چاہتا. آج ایک ایسا دور آ گیا ہے جہاں پر لوگ ایک ایک فرض کو لے کر جھگڑ رہے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ترک دنیا فرض ہے یا سنت ہے, یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, عزلت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میاں سعد اللہ نے میری تقریر سے پہلے اپنی تقریر میں ایک بات کہی کہ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. یہ سارے کے سارے فرائض ایک دوسرے سے مربوط ہیں, یہ انٹر لنکڈ ہیں. اس کو میں اور آگے لے جا کر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے کنٹریبیوٹریز ہیں, یہ ایک دوسرے کے معاونین ہیں, یہ ایک دوسرے کے ہونے کے لیے مدد کرتے ہیں. وہ کیسے؟ بڑی آسان سی بات ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے طلب دیدار خدا کو فرض گردانا, یہ فرائض ولایت کا سب سے بڑا فرض ہے. اللہ کے دیدار کی طلب کو جاری رکھنے کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے. ذکر اللہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسب دنیا سے بے نیاز ہو کر اس سے اپنا دامن بچا کر شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ فوکس کریں. تو توکل اختیار کیا آپ نے. توکل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا, توکل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کا آپ کا دنیا سے رابطہ نہ ختم ہو.
کیونکہ اگر پیسے والے بھائی سے تعلق ہے تو آپ کو اس سے امید لگی رہے گی. اگر پیسے والے رشتہ داروں سے یا دنیا میں منہمک لوگوں سے آپ کا تعلق رہے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی ضروریات پر ایسا احساس ہوگا کہ کسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ ضرورت پوری کر دے گا, تو مسبب پر سے نظر ہٹ جائے گی اور اسباب پر نظر پڑ جائے گی. تو اس وجہ سے آپ کو عزلت عن الخلق اختیار کرنا پڑے گا. عزلت عن الخلق اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنی زندگی کے سارے معاملات سے بیزار ہو کر, سب سے دامن چھڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منہمک نہ ہو. اور سب سے دامن چھڑانے کا نام ترک دنیا ہے. سب سے دامن چھڑانے کا نام ترک دنیا ہے. اور جب آپ ترک دنیا کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ قوم مہدویہ میں رہبانیت جائز نہیں ہے. ہم جو ہے کسی کونے میں بیٹھ کر جو ہے اپنے آپ کو کسی راہب کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا جب ترک کریں گے آپ تو ہجرت کریں گے. ہجرت کر کے اپنے مکان سے, دنیا سے ہجرت کر کے دائرے میں تشریف لائیں گے. تو آپ نے ہجرت کا رکن پورا کیا. اب جب دائرے میں آ گئے تو صحبت صادقہ آپ کو مل گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے فرائض ولایت جو ہیں ایک دوسرے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. ذکر اللہ بغیر عزلت کے نہیں ہو سکتا. عزلت ترک دنیا کے بغیر نہیں ہو سکتی. ترک دنیا بغیر ہجرت کے نہیں ہو سکتی. ہجرت کے بعد صحبت صادقین کے بغیر فائدہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے فرائض ولایت جو ہیں یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہیں. unless you do one you cannot be successful in doing the other. یہ پورے کے پورے ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. یہ پورے کے پورے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہیں. یہ پورے کے پورے ایک دوسرے کی کنڈیشن ہے. It is a condition. Unless it is fulfilled, you cannot attain what you have to attain. اور attain کرنے کی چیز ایک ہی ہے, حاصل کرنے کی چیز ایک ہی ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کے سامنے بہت چیلنجز نہیں رکھے. میں اس کی گنتی اس وجہ سے چھوڑ دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ ترک دنیا کرو, نہ توکل کرو, نہ عزلت کرو, نہ ہجرت کرو, نہ آپ صحبت صادقین میں بیٹھنے کی طرف توجہ کرو, نہ کوئی دوسرا فرض کرو. سب چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. ایک چیز کو لے لو, ایک چیز. وہ ایک چیز کیا ہے؟ طلب دیدار خدا. طلب, desire. This is such a powerful emotion. This is such a powerful emotion that it can drive all your resources towards attaining and reaching that goal. آپ کی پوری توانائی کو, یہ ایسا جذبہ ہے جو آپ کی پوری توانائی کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے فراہم کر دے گا تاکہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں. ایک بچے کا پیشن یہ ہے کہ وہ پتنگ لوٹنا چاہتا ہے. پتنگ کٹ کر جا رہی ہے ہوا میں, لہرا رہی ہے. اب بچہ وہ پتنگ دیکھ رہا ہے, وہ اس کا پیشن ہے. he wants that kite. اس کو وہ پتنگ چاہیے, وہ اس کا ایموشن ہے. اب اس کی نظر وہ طلب ہے. اب پتنگ اس کی طلب بن گئی. اب وہ اپنی طلب کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. اطراف سے گاڑیاں آ رہی ہیں لیکن اس کی نظر ان گاڑیوں پر نہیں ہے, وہ پتنگ پر نظر ٹکی ہوئی ہے. گاڑیوں سے اس نے عزلت اختیار کر لی, اس کی نظر پتنگ پر ٹکی ہوئی ہے. وہ دوڑ رہا ہے, اپنی ماں پکار رہی ہے, بھائی پکار رہا ہے, سب پکار رہے ہیں. ان سب سے عزلت اختیار کی اور ترک دنیا کر کے ساری دنیا کو چھوڑ کر پتنگ کی طرف بھاگ رہا ہے. اسکول جانا ہے نہیں معلوم, پتنگ کی طرف بھاگ رہا ہے. ٹیوشن جانا ہے نہیں معلوم, پتنگ کی طرف بھاگ رہا ہے. ماں سودا لانے کے لیے پیسہ دیے, جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, ہنڈی جل رہی ہے, سودا لانا ہے. اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے, وہ پتنگ دیکھ رہا ہے. وہ بھاگ رہا ہے, وہ دوڑ رہا ہے. راستے میں کوئی گڑھا آ رہا ہے, اس کو اس کی فکر نہیں ہے. وہ بھاگ رہا ہے. وہ پتنگ اس کا پیشن ہے, وہ اس کا ایموشنلی انوالوڈ ہے, وہ اس کا پیشن ہے, وہ اس کی ڈیزائر ہے, پیشنیٹ ڈیزائر.
اضطراب کے ساتھ وہ طلب کر رہا ہے اپنے مقصد کو. اس کی طلب اتنی شدید ہے کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ گر سکتا ہے, اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کی ٹکر ہو سکتی ہے, اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کی جان جا سکتی ہے. پیر میں دوڑتے دوڑتے ٹھوکر لگی ہے, پیر سے خون بہ رہا ہے, کوئی اسے پرواہ نہیں. توکل کوئی اپنے آپ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. لوگ اس کو بہت بڑا فلسفہ بنا کر بیان کرتے ہیں. توکل کیا چیز ہے؟ ڈیسپریٹ پیشن اگر ہے تو توکل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ کو ملنا ہے مل جائے گا, نہیں ملنا ہے نہیں ملے گا. ملنے اور نہ ملنے دونوں کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ گئی, بس اس کی نظر اپنے مقصد پر ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ فقیر بھی توکل کرتا ہے اور کاسب بھی توکل کرتا ہے, تو فقیر ہونا کیا ضروری ہے؟ یہ ایک پرسنل سوال مجھے آیا تھا, تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ فقیر توکل کرے نہ کاسب توکل کرے. فقیر اور کاسب دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقا کو طلب کرے. توکل خود بخود ہو جائے گا. اس کے پاس نہ کسب کرنے کا وقت رہے گا نہ فقیری کرنے کا وقت رہے گا. اس کے پاس سوائے طلب کرنے کے کوئی دوسرا کام باقی نہیں رہے گا. وہ تو طلب کرے گا. طلب کرو ترک دنیا ہو جائے گی, طلب کرو توکل ہو جائے گا, طلب کرو صحبت بھی نصیب ہو جائے گی, طلب کرو عزلت خود ہی ہو جائے گی. توکل کے معنی ہی کیا ہے؟ کہہ کا توکل ہے؟ کیا چیز توکل ہے؟ میرے والد بزرگوار فرماتے تھے اللہ جس دن دے دے اس دن کھا لینا چاہیے, جس دن نہ دے اس دن کھانا اللہ سے مانگنا تو دور کی بات ہے, کھانے کے طرف توجہ کرنا بھی فقیری کے معنی ہے. وہ فقیر نہیں ہے جس دن اس کے پیٹ میں بھوک لگے اور وہ خدا کی طرف اس امید سے توجہ کرے کہ میرے مولا میری اس بھوک کو دور کر, کیونکہ اس کی بنیاد, اس کا نسب العین یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو سرنڈر کر چکا ہے. اللہ اگر چاہے تو اس کے پیٹ میں روٹی جائے, اللہ نہ چاہے تو وہ اس بھوک سے مر جائے. لیکن اگر اس کی توجہ خدا سے ہٹ کر اس بھوک پر آ گئی تو وہ فقیر نہیں ہے, وہ طالب نہیں ہے. کہاں کا کسب, کہاں کی فقیری, کہاں کا توکل؟ یہ تو چھوٹے بچوں کی باتیں ہیں. مہدویت بالغ لوگوں کا دین ہے. مہدویت بالغ لوگوں کا دین ہے, یہ بچوں کا دین نہیں ہے. وہ سب بچے کرتے ہیں وہ باتیں, توکل وغیرہ کی باتیں. ہمارے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے. ایک ہی چیز فرض ہے, وہ طلب دیدار خدا. وہ طلب اگر لے کر چلے تو آدمی کی زندگی میں اس کو کسی چیز کو فرض بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ترک دنیا خود ہی کرے گا, وہ توکل خود ہی کرے گا, وہ عزلت خود ہی اختیار کرے گا, وہ صحبت خود ہی اختیار کرے گا, وہ ہجرت خود ہی کرے گا, وہ سارے ضروری کام کرے گا جس کو فرض گردانا بھی نہیں گیا ہے. کیونکہ طلب ہی ایک ایسی وجہ ہے جو انسان کو خدا کے راستے پر آگے بڑھاتی ہے. تو مہدویت طلب مولا کا نام ہے, اور فرائض ولایت وہ ایکشنز ہیں جو طلب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اس طلب کو فلفل کرنے کے راستے میں طالب کی مدد کرتے ہیں. اسی وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کی نظر سے کوئی چوک نہ ہو جائے, اس وجہ سے انہیں فرائض ولایت کہہ کر انہیں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا, تاکہ you have a checklist of doing so that you don't make mistakes and you don't waste time. Every moment of your life is a moment of celebration. That is a moment to be lived, and the only way you can celebrate and live your life is that you seek the Didar Khuda and you seek the khurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the reason why Allah has created you. Allah hasn't created you for something else. This is the very purpose of the creation of a human, that he recognizes and praises Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise there were so many angels who praise Allah subhanahu wa ta'ala around the clock, but their ability is not to recognize, but humans' ability is to recognize. So Allah wanted somebody to recognize him and then praise, so that he gets this satisfaction. شاعر کسی مجلس میں شعر پڑھتا ہے, اسے خوشی کس بات سے ہوتی ہے؟ کسی مجلس میں شاعر شعر پڑھتا ہے, اسے خوشی کس بات سے ہوگی؟
سب واہ 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 کریں گے. وہ دل میں یہ بولے گا اس کو الف کا نام بھالا، بے کا نام کنڈالا، اس کے پیٹ میں نہ ایک الف ہے نہ بے رکھا ہے، بس واہ واہ کر رہا ہے. عام لوگوں کی تعریف سے شاعر کو خوشی نہیں ہوگی. شاعر کو زیادہ خوشی کس سے ہوگی؟ کوئی ایسا شخص اس کے شعر پر داد دے جو شعر سمجھ سکتا ہے، اس فن کو سمجھ سکتا ہے، اس کے اسلوب کو سمجھ سکتا ہے، اس کے ٹیکنیکلٹیز کو سمجھ سکتا ہے، بیوٹی آف کمبائننگ دی کو سمجھ سکتا ہے. ایسے آدمی، ایسے باصلاحیت آدمی ایک کیوں نہ ہو، اس کی داد کی اہمیت اس شاعر کے پاس بہت ہے بنسبت ان سارے کے سارے محفل بھر کے لوگوں کی داد کے. تو اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ اللہ پہچانا جائے، اور پہچاننے کی صفت، معرفت کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی، نہ فرشتوں کو دی، نہ کسی اور کو. معرفت کی صفت اللہ نے انسان کو دی، اور اللہ کو پہچاننے کا کام انسان کا ہے. اللہ نے راستے مقرر کیے کہ تم ٹٹولتے ہوئے آ جاؤ. صرف تم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دل میں شوق پیدا کرنا ہے، عشق پیدا کرنا ہے. اگر تمہارے دل میں عشق اور محبت کی شمع جل گئی تو وہ راستے تمہارے لیے، تمہارے انتظار میں اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں کہ مولا تمہارے انتظار میں صدیوں سے بیٹھا ہے. آج تم کو توفیق ہوئی اور آج تم نے اس راہ کو پہچانا. آج تمہارے دل نے اس محبت کو محسوس کیا جو تمہارے دل میں اس دن سے تڑپ رہی ہے جس دن سے تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو. تو دین مہدی، فرائض ولایت، یہ سارے کے سارے اتنے سب ہیں، لیکن یہ سب کے سب کا مقصد صرف ایک ہے، طلب دیدار خدا کو فیسیلیٹیٹ کرنا. طلب دیدار خدا کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اب ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی طلب کو سچی رکھیں، کنٹامینیشن سے بچائیں. مقصد آپ کا یہ ہو کہ آپ کا پروردگار آپ سے خوش ہو جائے اور وہ آپ کو اپنی لقاء اور اپنے دیدار سے مشرف کر دے. اس کے ساتھ اگر آپ کام کرنے لگیں گے اور آپ کو ایک اچھا رہبر مل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس راستے پر کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی مدد کرے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی جی چلیے. مین وائل جی جی طلب-ے-دیدار کی خواہش کیسے پیدا کریں؟ میں اپنی طرف سے بولنے کی بات نہیں ہے. مہدی موعود علیہ السلام ایک مرتبہ، نقل مبارک ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیان عشق فرما رہے تھے. صحابہ میں سے ایک صحابی میاں درویش محمد رضی اللہ عنہ اٹھے اور کھڑے ہوئے اور جذبات کے ساتھ اپنا جامہ چاک کر کے پکارے کہ میران جی طلب کہاں سے لائیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام فرمائے عمل کنید، عمل کرے. عشق وہابی پیغمبروں کے حصے میں ہے، تمہارے حصے میں کام آیا ہے، تم کام کرو تاکہ طلب پیدا ہو. تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وابستہ ہو اللہ کی صفات، اللہ کی رحمتیں، اس کی بزرگی، اس کے کمالات، ان سے واقف ہوں تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ سے ملاقات کا جذبہ پیدا ہو. ورنہ ایک چیز میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ یہ جو طلب ہے، یہ طلب کا وجود ہر انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، ایک انسٹنکٹیو ریکوائرمنٹ ہے یہ ہیومن لائف کی، کہ اس کو دنیا کی ہر چیز مل جانے کے باوجود ایک خالی پن ہے. اس خالی پن کو پورا کرنے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہا ہے سوائے اس کام کے کرنے کے جو اس کے اس خالی پن کو دور کر سکے. تو یہ انسان کی زندگی کو انسان نے ایک ڈسٹریکٹڈ وے پر ڈال دیا ہے. بجائے اپنے وجود کی حقیقت تلاش کرنے کے وہ دوسرے کاموں میں اپنے اس خالی پن کو پورا کرنے کے لیے جستجو کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کا خالی پن پورا نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا شوق لے کر وہ آگے نہ بڑھے. تو صحبت میں رہیں، اللہ کے کمالات تو آپ کو معلوم ہوں گے، اس کی صفات، اس کی برکات، اس کا مقام. یہ
اس کے کمالات آپ کو معلوم ہوں گے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا. یعنی ایک مشہور نام ہے سکندر. کسی نے سکندر کو دیکھا نہیں، لیکن اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کے کمالات کے تعلق سے ہر انسان کے دل میں جب علم آیا تو اس کے تعلق سے ایک قسم کی انسیت پیدا ہو گئی آپ کے دل میں. تاج محل میں نے کبھی جا کر نہیں دیکھا، لیکن جو کچھ تصاویر میں نے دیکھی ہے یا اس کے کمالات جو ہے اس میں نے سنے ہیں، تو جب میں اس سے واقف ہوا تو میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس میں ایسے کمالات ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنے کمالات اپنے کلام مبین کے ذریعے سے، اپنے نبی اللہ کے ذریعے سے آپ کو واقف کروائے. اب آپ ان کمالات سے اور اس کے صفات سے واقف ہونے کے بعد اس سے محبت کرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اور جب محبت کریں گے تو محبت اس وقت تک سکون لینے نہیں دے گی جس وقت تک آپ کا اور اس کا وصال نہ ہو جائے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں. اس سے جب تک مل نہیں جاتے اس وقت تک آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے. جی ایک اور سوال خانگی طور پہ آیا تھا مجھے، اگر آپ لوگ اجازت دیے تو اس کو میں سوال بول کے جواب دے دیتا ہوں. جی جی میاں جی. ایک سوال یہ آیا تھا مجھے کہ صحبت صادقین سے متعلق ایک سوال آیا تھا کہ صادق کس کو کہا جائے، انسان کس کی صحبت اختیار کرے. قوم مہدویہ میں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ صادق مرشدین کو کہتے ہیں، جو مرشد ہیں وہی ہمارے لیے صادق ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو صادق کہلانے کے قابل نہیں ہیں. یعنی ایک صادق میں جو صفات ہونی چاہیے وہ اکثر میں نہیں ہے، شاید کوئی ایسے ہوں گے جن میں ہوگی. تو ایسے حالات میں انسان صادق کس کو سمجھے کہ اس کی صحبت اختیار کرے. تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت یوں بیان کر دی، کونوا مع الصادقین. تو آپ یہ جان لیں کہ صحبت صادقین میں رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح حکم دے دیا کہ صحبت کے بغیر آپ کو راستہ نہیں مل سکتا. یہ آپ کے لیے شرط ہے. اب رہا سوال صادق کسے کہا جائے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ صادق کسے کہا جائے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کو میں ایک بڑا آسان جو ہے اس کا حل میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ صادق کہتے ہیں سچے کو. صادق کہتے ہیں سچے کو، a sincere man. صادق سچے کو، سنسیئر کو کہتے ہیں. دین کے حوالے سے سچا آدمی وہ ہے جو خال با حال ہو، جیسا کہ حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خال و حال ہو. لم تقولون لما لا تفعلون، وہ مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ مت کیا کرو. اور جس میں یہ صفت پائی جائے وہ شخص صادق نہیں ہو سکتا. خال با حال ہونا چاہیے، جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ بیسک آئیڈیا ہے کسی انسان کی سچائی کو جانچنے کا کہ جو وہ کہتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو جانیں کہ وہ سچا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو جانیں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ صادق نہیں ہے. اب رہا سوال کہ کیا ایسے کوئی ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ صادقین جو کامل صادقین تھے وہ خاتمین اور سیدین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ گرہ باندھ کر رکھ لیں کہ بے خطا صادق ہونا، صادق کامل ہونا، یہ صفت خلیفۃ اللہ کی تھی کہ ان سے کوئی قصور نہیں ہوتا تھا، ان سے کوئی غفلت نہیں ہو سکتی تھی. وہ با کمال تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر غلطی سے محفوظ رکھا تھا اور وہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی. اس لحاظ سے انہوں نے ہر لمحہ اپنے منصب سے وفا کی اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی سچائی کو ثابت کیا. یہ صادقین کی خصوصیت تھی.
اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ سمجھ گویا کہ وہ 100% صادق تھے، وہ 100% صادق تھے. نیکسٹ ان کے جو کیٹیگری تھی مے بی دے ور 99%. ان کے بعد والے لوگ مے بی دے ور 98%. ان کے بعد والے لوگ مے بی دے ور 95%. ان کے بعد والے لوگ مے بی دے ور 90% اینڈ سو آن. گزرتے وقت کے ساتھ انسان کے عمل کا معیار گرتا چلا گیا اور گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ انسان اپنی اصل سے بہت دور آ گیا. جہاں پر ہر شخص کو صادق سمجھا جا سکتا تھا، ہر مرشد کو صادق سمجھا جا سکتا تھا، وہاں پر آج ایسے حالات ہیں کہ آپ کو جستجو کرنی پڑے گی کہ دیکھیں کہ کون صادق ہے. لیکن ان سب میں بھی جو سب سے زیادہ صادق ہوگا وہ اس دور کے صدق سے اس کی سچائی کو نہیں جوڑ کر دیکھا جا سکتا. اگرچہ کہ وہ 100% ہونا سٹینڈرڈ ہے، لیکن 100% ہونا سوائے خاتمین اور سیدین کے کسی کے حصے میں نہیں ہے. بعد کے لوگ کسی نہ کسی درجے میں کم ہوں گے. آپ کے زمانے میں، آج کے زمانے میں ایسا کوئی ہے جو کم از کم پاسنگ مارکس سکور کر سکتا ہے، جو 35% سکور کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ شخص صادق ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جس منزل میں کھڑے ہو کر اعتراض کی نظر سے اسے دیکھ رہے ہیں، اس منزل میں آپ پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے. کم از کم وہ گھٹیا درجے کا مومن تو ہے. تو اس کے گھٹیا درجے کے ایمان تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے حالت کفر سے ایک لمبا سفر طے کر کے اس گھٹیا درجے کے ایمان تک پہنچنا ہوگا. اللہ نے توفیق دی تو شاید آپ اس کو چھوڑ کر اور آگے اس کے بزرگان سلسلہ کے تصرف سے آگے پہنچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بلندیاں دے گا. شاید آپ کے کام سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ایک صادق بنا دے جس سے لوگ استفادہ کر سکے. تو اعتراض کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے زمانے میں منیمم 35% سکور کیا ہوا کون سا انسان ہے. اس منیمم پاسنگ مارکس کو اکوائر کرنے والے کے پاس جائیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. کم از کم آپ اپنے حصے کے 35% اس کے ساتھ رہ کر سیکھ جائیں، حاصل کر لیں. اس کے بعد اگر آپ میں وہ نظر پیدا ہو گئی کہ 60% والا آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو 35% والے کی اجازت لے کے جائیں، 60% والے کی صحبت میں گزاریں وقت. آپ ٹھہرے رہیں گے کفر کی دنیا میں اور اعتراض کریں گے وہ 35% والے پہ. یہ کوئی انصاف کی بات نہیں، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. خدا را انصاف کیجئے. اگر اس میں کمیاں ہیں تو آپ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس میں کچھ تو باقی ہے، آپ میں تو کچھ بھی باقی نہیں. اگر آپ اس مرشد کو اس زمانے کے مرشدین سے جوڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو زمانے کے کاسبین سے جوڑ کر کیوں نہیں دیکھیں گے؟ میرے دادا بزرگوار نے، میرے مرشد نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ مرشدین ہے یہ گویا ایک زنجیر ہے جو عرش سے جڑی ہوئی ہے، جس کے ابتدا میں سونے کی زنجیر کے کڑیاں ہیں، محمد اور مہدی. بعد میں بھی سونا ہے، لیکن سونے میں بعد میں رفتہ رفتہ 24 کیرٹ جا کے 21 کیرٹ ہوا، پھر 21 سے نیچے اور آ گیا. ہوتے ہوتے جو ہے پھر وہ سونا ختم ہوا، تانبا آ گیا، تانبے کی کڑیاں جا کے پیتل کی کڑیاں ہوئی، پیتل کی کڑیاں جا کے لوہے کی ہوئی، بھیڑ کی ہوئی. ہوتے 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 لوہا وغیرہ سب ختم ہو کے آج یہ سمجھو کہ آج جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس کی مثال ایک چھوٹے سے ستلی کے ٹکڑے کی سی ہوگی. اس کی مثال ایک چھوٹے سے ستلی کے ٹکڑے کی سی ہوگی. لیکن یہ چھوٹا سا ستلی کا ٹکڑا اس بڑی زنجیر سے جڑا ہوا ہے. اس چھوٹے سے ستلی کے ٹکڑے کو پکڑ کر ہلائیں گے تو عرش کے کنگورے ہلیں گے. تو جو تمہاری نظر کے سامنے ہے اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ اس کے تصرف میں اتنا ہی ہے جتنا کہ نظر آ رہا ہے. نہیں، اس کے پیچھے اس کے مرشدین سلسلہ کا تصرف ہے. وہ اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد کے ذریعے سے ان مرشدین سلسلہ کا تصرف آپ کو حاصل ہوتا ہے. تو خدا را اس قسم کے باغی خیالات کی تبلیغ نہ کریں اور خود اپنے دل کو بھی ایسے وسواس سے محفوظ رکھیں. مہدویت محبت کا دین ہے. طنز، طعن، اعتراض،
جھگڑے پنچات یہ مہدویوں کا کام نہیں ہے. مہدوی کا کام محبت کرنا ہے. آپ محبت کریں, اس سے بھی محبت کریں. اللہ محبت کرنے کی اس وجہ سے آپ کو نااہل کے ذریعے سے بھی فائدہ پہنچا دے گا. یہ یقین رکھیں کہ ایک نااہل کے ذریعے سے بھی اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے فائدہ پہنچا دے گا. میری جو پردادی تھی حضرت حافظ میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, میرے پردادا, ان کی اہلیہ تھی. ان کی اہلیہ میری پردادی وہ ایک بڑی عالمہ تھی. وہ ایک اکثر جو ہے اور صاحب حال بزرگ تھیں, ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتی تھیں. تو وہ اپنی جذب کی کیفیت میں ایک شعر اکثر پڑھتے رہتی تھیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا. وہ یہ کہتی تھیں کہ پیر من خس است, پیر من خس است اعتقادم بس است. میرا پیر چاہے تنکا کیوں نہ ہو, میرے لیے میرا اعتقاد کافی ہے. تو یہ اعتقاد کی جو سچائی ہوتی ہے, وہ اعتقاد کی سچائی آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے. جی اگلا سوال. جی ماشاء اللہ. Can دیدار be possible without مرشد if a person performs all فرائض ولایت؟ اور اس کے ساتھ میں اور ایک ہے جڑا ہوا difference between Sufism and Mehdi. Sufism is a religion without in consideration with Shariat Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Sufia have done so many good things, but along with those good things, they have legitimized so many things which are prohibitory in Islam. That made Sufism so ugly that this Wahhabism is on rise. Just because of the wrong approach of Sufia, Mahdaviyat is a religion in coordination with Shariat. Shariat and Tariqat, they have to be with each other. It's like a soul and body. The Shariat is body, Tariqat is soul. Body is incomplete without the soul, and soul is helpless without the body. So you need both in coordination, both in synchronization to be effective enough to attain and achieve the goals of this life. So the religion should carry its spirit with it, and at the same time its body should be in order. Mahdaviyat is a religion in coordination with Shariat, and no act of Mahdaviya community or Mahdaviya belief system is apart or against the Shariat Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Once happened an incident where Mahdi Maud alayhi salatu wasalam was doing namaz and his companions were following him. One of the companions did his salam before Imam and completed his namaz. Somebody complained against him to Imamna, and Imamna asked him, why did you do that? Do you not know the religion? Do you not know Shariat Muhammad sallallahu alayhi wasallam? It is prohibitory for you to complete your namaz before your Imam. And also Imamna alayhi salam said that if the Imam had to do sajda saho, what would you have done? Imam would have continued namaz doing his sajdas, and you would have completed your namaz, disturbing the entire saf. So he said, I knew it by my kashf that Imam had no sajda saho. Kashf means the inner ability of seeing things by spirit. The special eyes of the heart, which can see things with the things which the eyes on your body cannot see. تو وہ دیکھنے کو کشف دیکھنا کہتے ہیں. تو میں کشف سے یہ جان گیا کہ امام پر سہو نہیں تھا. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خاک پڑے ایسے کشف پر جو شریعت محمدی کا پاس نہ رکھے. Whether you see or you don't see, it is irrelevant. It is your responsibility to bring your life in accordance with the Shariat Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So what Sufia did, they took their religion away from the Shariat and did so many things which are strictly prohibited in Islam. So because of that, you are seeing the rise of this Wahhabism, which is against the spiritual Islam itself. It contains all that which is required for the political, financial and war-related Islamic knowledge, and it has nothing to do with the spiritual enhancement of Muslims. So this
This is a sectarian Islam which has decided to go with just 3 departments of Islam: politics, warfare and finance. These are the 3 chapters that they are covering, and they have decided not to touch any other department of Islam. Madhaviyat is the Islamic form which includes all the departments of Islam, be it politics, be it finance, be it warfare, be it spirituality, be it sociology, whatever you say, Madhaviyat has covered all the dimensions of Islam. So this is one religion. There is a very big difference between Sufia and Madhavism. The only reason why you are relating Madhaviyat with Sufism is because Sufia used to speak just spiritual stuff, and they ignored the practical Islam which we call Shariat. And what the Wahhabis are doing, they have adopted Shariat, but they have rejected the spiritual Islam completely. And Madhaviyat is the religion which includes both. So one way, just because today's world is seeing more of these apostates, these ignorants, who have excluded the spiritual Islam completely out of the religious belief system, they are in big numbers. They are around you everywhere. Now when you see a religion talking about the spirituality, you tend to relate it with the Sufia, but there is no relation between Sufia and Madhavism. Madhaviyat is a complete religion with Shariat and Tariqat both at once, at a single place, at all the times. You cannot live without Shariat, you cannot live without Tariqat. So you have soul and body together in synchronization and in coordination with each other to have the healthy form of Islam in your life, to live a balanced and the life, and the life which is desired by Allah subhanahu wa ta'ala himself. Ji. Can it be possible without Murshid if a person performs all faraiz wilayat? How would he know what are faraiz wilayat and how to perform faraiz wilayat? People think that there are wazaif. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا صوفیہ کے پاس یہ طریقہ رہا ہے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ صوفیہ سے جو ریلیٹ کر کے مہدویت کو دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے سارے پرابلم ہیں. اولیاء اور صوفیہ مہدی موت سے پہلے کے یہ کرتے تھے کہ سر کے درد کو دور کرنے کے واسطے یہ وظیفہ اتنے 1000 مرتبہ پڑھنے سے سر کا درد دور ہو جائے گا. خبر میں دیکھنے کے لیے یہ وظیفہ اتنے بار پڑھنے سے خبر میں دیکھنے کی تاثیر پیدا ہو جائے گی. یہ اتنے بار پڑھو, وہ اتنے بار پڑھو, وہ اتنے بار پڑھو, تمہارا کام ہو گیا. تو یہ چیزیں کتابوں کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں, کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی. عام طور پہ یہ خیال وہاں پر چل پڑا. لیکن مہدویت ذکر میں ورد نہیں بلکہ خیال کی تربیت کرتی ہے. ہاؤ ٹو تھنک, واٹ ٹو تھنک ایٹ واٹ لیول. ہر منزل پہ مرشد اپنے مرید, اس مرید جو طالب مولا ہے اور جو ذکر میں مشغول ہے اور منہمک ہے, وہ محنت کر رہا ہے, اس کے خیال کی تربیت ایسی کرتا ہے کہ تمہیں اس منزل میں کیا خیال کرنا چاہیے, تمہیں اس منزل میں یہ خیال کرنا چاہیے. تو مہدویت اوراد سے کام کرنے کا مذہب نہیں ہے بلکہ مہدویت خیال کی تربیت کرنے والے دین کا نام ہے. اور خیال کی تربیت بغیر زندہ مرشد کے کوئی نہیں کر سکتا. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مردہ بدست زندہ کسی خبر پہ بیٹھ کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. آج کل ایک چلن چلا ہے کہ لوگ جو ہے کہاں سے کسی عاملوں کے پاس جاتے ہیں, کوئی وظائف لے کر آتے ہیں, کرتے یہ ہیں کہ کہاں کان بہری پڑے گی یا کہیں جو ہے الٹی کوئی ہو جائے گی کاروائی, جنات وغیرہ کچھ آنکھ پہ چڑھ جائے گا, اس بات سے ڈر کے کیا کرنے لگے ہیں کہ راتوں کو جا کر ہماری پایانوں پر بیٹھ کر وظائف پڑھنے لگے, رات بھر بیٹھ کے وظیفے پڑھ رہے ہیں. ارے کچھ ملنے والا نہیں ہے. تم جو کام کر رہے ہو وہ اس پائن پہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس پائن پہ جو موجود ہیں انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے, تو تمہاری مدد کیسے کریں گے. تو ہمارا مذہب جو ہے وہ مذہب مردوں سے اس طرح حاصل کرنے کا نہیں ہے, بلکہ ہمارا مذہب زندہ مرشد کے آگے زانو ادب طے کرنے کا مذہب ہے. جو انسان اپنے آپ میں اتنی انا رکھتا ہے کہ کسی استاد کے آگے ادب سے زانو ادب طے نہیں کرنا چاہتا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان
دین کے راستے پہ تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کے راستے پہ بھی ہمیشہ ذلیل رہے گا. اسے کبھی عزت نہیں ملے گی، نہ خدا کے پاس نہ دنیا کے پاس، کیونکہ اس کے اندر خدا نہیں فرعون بسا ہے جو جھکنا نہیں چاہتا. نہ جھکنا موسیٰ کی نہیں، فرعون کی صفت تھی. موسیٰ خدا کے آگے جھک کے، اور فرعون جھکنے سے جو ہے انکار کرتا رہا. تو جھکنا کوئی بری بات نہیں ہے، جھکنا انسان کے خمیر کی ضرورت ہے. if you are flexible enough at the hands of the maker, he can use you and give you a good shape. If you come with a fixed shape, what can he do? You will be damaged. ادھر ادھر کاٹ چھاٹ کرنا پڑے گا، پھر حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بغیر مرشد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہ صرف بغیر مرشد کے خدا حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی فن میں بغیر استاد کے کوئی ماہر نہیں ہو سکتا. میڈیسن کتابوں سے پڑھ لیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کے ہاتھ پر جب تک پریکٹیکلز نہیں کرتے آپ کو سرٹیفیکیشن نہیں ملتا. آپ انجینئر کتابیں پڑھ کر بن جائیں گے، لیکن جب تک پروجیکٹس کر کے کسی پریکٹیکل استاد کے ہاتھ پر آپ کام نہیں سیکھتے، اس وقت تک آپ کو ڈگری نہیں ملتی. دنیا کے کسی فن میں صرف کتاب کے ذریعے سے آپ کو ڈگری نہیں ملتی، بلکہ استاد کے ہاتھ پر جا کر آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اور ایسا شخص جو کسی استاد سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، وہ شخص دنیا اور دین دونوں کے کام کا نہیں ہے. وہ جہاں ہے اسے وہیں پر چھوڑ دینا چاہیے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. جی. اللہ سے خوف اور اللہ سے محبت دونوں ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ قرآن میں بار بار آیا ہے اللہ سے ڈرو. پھر وہ بڑی آسانی کی بات تھی، میں پہلے کئی مرتبہ سمجھا کر آیا ہوں یہاں تک کہ اللہ نے ہر مزاج والے انسان کو مخاطب کیا ہے. ایسے لوگ جو ڈر سے مانتے تھے، وہ ڈرنے کی بات ان کے لیے ہے. ایسے لوگ جو محبت سے مانیں گے، وہ محبت سے ماننے والوں کے لیے محبت کی بات ہے. تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ ڈر کے مانیں گے یا محبت سے مانیں گے. جوتے کھا کر ماننا چاہتے ہیں تو ڈر کی آیتوں کو پکڑ کر چلیے، یا محبت سے سمجھنا چاہتے ہیں تو محبت کی آیتوں کو پکڑ کر چلیے. ایز سمپل ایز دیٹ. وہ بھی بات ہو گئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ختم وسی پہ بھی بول چکا ہوں. جی ایک لے لیتے میں کوشچن، ذکر کے وقت مرشد کا مشاہدہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اپنے مرشد سے پوچھنا پڑے گا. وہ پبلک ڈومین میں یہاں پر ایسے پورٹل پہ مشاہدہ نہیں سکھایا جا سکتا. اس کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ کسی کورس میں انرول ہوں تو 5 سال کا کمٹمنٹ کرتے ہیں، تب جا کر آپ کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے، آپ کو کلاس میں کھڑے ہونے دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ فن سکھانے کے لیے بھی آپ کو کمٹ ہونا پڑے گا کسی نہ کسی مرشد سے. ہر مرشد اپنے رنگ سے سکھائے گا، اس کی اپنی زبان ہوگی، اس کا اپنا ایک انداز ہوگا. وہ سب اچھے ہیں، سب کا اپنا اپنا انداز مختلف ہے، سب اپنے اپنے مختلف انداز سے اپنی اپنی مختلف باتیں سکھائیں گے، لیکن سب کے راستے جا کر وہیں پر امامنا علیہ السلام کے پاس مل جائیں گے. تو آپ کہیں بھی سیکھیں، سب اپنے اپنے رنگ سے سکھائیں گے. مشاہدہ اپنے مرشد سے سیکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے. لاسٹ کوشچن ہے، ذکر دوام کسے کہتے ہیں؟ پلیز مرشد جی ایکسپلین. ذکر دوام کہتے ہیں کنٹینیوس چیز کو کہتے ہیں دوام. something which is continuous. ذکر دوام means continuous ذکر without interruption. It has to be consistently continuous without any interruption. You wake up, you start doing zikr. You are eating, you are walking, you are at work, whatever you are doing. Mehdi Maud alayhi salam farmaye, dast bakar dil ba yaad hai yaar. Your hand is in work and your heart is towards Allah subhanahu wa ta'ala, and you are continuously doing zikr. You are going to namaz. Once you have completed namaz, you again start doing zikr, and then comes another namaz, and after that namaz you start doing zikr once again. So this is how you spend all your day, and at the end of the day when you go on the bed to sleep, you continue doing zikr in such a way that you catch up the sleep in that state where you are doing continuously zikr. And now
Rest of the night when your conscious brain is sleeping, subconscious brain and your heart is going to continue that zikr till the morning by the time you wake up. And when you wake up, you will find your heart and your subconscious brain doing zikr. This is not a miracle. This is how Allah subhanahu wa ta'ala has designed you to serve His purpose. So this is called zikr dawam, doing zikr with every breath of your life, without fail, without any interruption. It has to be consistently continuous. That is called zikr dawam.